بلکہ مرزے کا پروگرام تو او بولو تو صحیح نا یار، بڑھ گیا پروگرام ہے، بک بک کرتا بابے شاہی کوئی نہیں. یقین کرو جواب بڑیاں بڑیاں دیتے ہیں، پر میرے 5 ساتھی آئے نے کئی دروں وہ کہندا سی اوے آئے آ کتھوں اے مولوی. میں کہا انشاءاللہ تیری بکری میں انج نواواں گا نا. اصل لفظ ہے کتی نوانا، لیکن چونکہ میں حرام شے نو ہاتھ نہیں پاؤندا. اوے بول سبحان اللہ. او بیٹھے ہو لے مرزا ویکھدا ہے آڑا دواڑا، قسم خدا دی آڑا دواڑا ویکھدا ہے. اصل نا ادھر ویکھیا جے جداں دا ایدا منہ سی نا اوداں دی چانڈ کسے نہیں سی ماری. او پھر ساڈے کول ہے سی تے آپاں 2 جاندیاں کیتیاں. ہن ویکھدا آڑا دواڑا نہیں مولوی صاحب یوں کہتے ہیں. او نہیں ایسے نہیں کہنا چاہیے. میں کہ یہی تو تہاں دسنے تسی ساڈے بزرگاں نو پونک دیو، سانو بھی انج ہی پیڑ ہوندی ہے. اے بولے تاں تانوں پتہ لگے پیڑ کنج ہوندی ہے. سمجھ آ رہی نا میری بات دی؟ نہیں جی میں بابیاں نہیں ماندا. نہ من اے بابیاں دا ایتھے فیض ہے. امام علی الحق ورگے قسم خدا دی، حضرت خواجہ قطب مدینہ ورگے، صوفی عالم ورگے، محدث کوٹلوی ورگے، میرے داتا صاحب ورگے، علی پور شریف والے ورگے، سیال والے ورگے، گولڑے والے ورگے، داتا صاحب سلطان باہو بابا فرید ہے. اے انہاں دا فیض ہے کہ اج اسی مسلمان ہاں. تو اج کہنا بابے شے کوئی نہیں، بابے نہ ہوندے تے تیرا نام بھی رنجیت سنگھ ہی ہونا سی. زندہ بندہ زندہ بندہ زندہ بندہ. شاباش شاباش شاباش. اور پلیت مرزا جنہیں اگلے دن آکھیا ہے ایک منٹ خوشبو والے ذرا انہاں دی خدمت کرو خوشبو والیاں دی، لیکن ساڈے گلے تے اثر کر جاندی، تھوڑا جا پیچھے جانا جی. تو بھائی ادھر دی نہیں ادھر دی وچاڑے نہیں میں کدی کسے ننگن دیتا. واہ بھائی واہ جیڑا وچاڑے آوے بولو تو صحیح نا یار. سبحان بابا ڈاری نہ جاوے کہ آ ویکھو معافی دئیے. خدمت کرو اے خوشبو والے دی جنی ہو سکدا ہے. اے اللہ دے بندے ہوندے نے خوشبوواں دے پھیلان والے. اللہ انہاں نو برکتاں دے، اللہ تانوں سارے نو برکتاں دے. جڑے جاگدے بیٹھے ہو توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اے او مرزا پلیت جن نے بکواس کیتی ہے. کہندا جی امام حسین نے نیزے تے چڑھ کے قرآن کوئی نہیں پڑھیا. اگر انہیں نہ کہا بھی اسی ذمہ دار ہاں. میں کہا 1400 سالہ امت من گئی ہے، تو کون ہے؟ ایک منٹ ویسے اے لعنت لونت کرن دے نال کچھ نہیں ہونا. میں تانوں صحیح دسدا پیاں. گل ہے جہے دن نوجوان ویڈیو ویکھن والے غیرت کر گئے نا، یہ کام تہاڈا اس دن ہونا جے. اے کیڑی گل ہوئی؟ او بھائی جان اپنا کردار بدلو. اینو دسو کہ اگر بزرگ نہ ہوندے آ ساڈا پاکستان جڑا بنیا ایویں تے نہیں نہ بنیا. اپنے پاکستان دی تاریخ پڑھ کے ویکھ لو. اے سید پیر علی پور سید والے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری قائد اعظم نے نال پیغام کلیا. کہن لگا جی انگریز نے آکھیا 2 لاکھ بندہ جے تواڈے نال ہو جاوے نا سڑکاں تے نکل آوے تے میں پاکستان بنا دیاں گے. تے حضور مینوں اس ٹائم نہ ہور بندہ کو نہیں نظر آوندا پیا. تسی صاحب کرامت ہو، صاحب نظر ہو، صاحب کشف ہو، مہربانی کرو مسلماناں نوں اجازت دیو میرے نال لگ جان. آپ نے فرمایا 2 لاکھ بندہ. انہیں آکھیا جی کنے دن؟ آکھے 8 دن. فرمایا آپاں تو 2 کہنا ہے، آپاں 8 دناں چ 20 لاکھ بندہ کڈ کے تینوں بخا دینا ہے. اے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ محدث علی پوری نہ ہوندے تے پاکستان کتھے بننا سی؟ اور قائد اعظم ایک موقع دے ہاتھ کھڑے کر گیا سی جیلے وہ پارٹی جڑے آج پاکستان دے مامے بنے پھر دے جے ہیں جنہوں نے آکھا پاکستان کی پے بھی بن گئی نا تو یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا. انہوں نے تو جملہ ہور بولیا سی. میں سٹیج تے بیٹھا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے آکھا تہاڈا پیو بھی نہیں روک سکدا سی، بنا کے بکھاواں گے تانوں. بلکہ جلے قائد اعظم نے آکھیا نا پتہ نہیں یار آ جڑے مولوی نے میرے پیچھے پی گئے او دوے طبقے والے تے بھائی میں پیچھے ہونا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے آکھیا قائد اعظم ہن تو پیچھے بھی ہٹ جانا، ہن تینوں میں بنا کے بکھاواں گا. سمجھ آ رہی ہے؟ ایسے واسطے میرے پیر و مرشد حضرت عطار پیر محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات ملالیہ مدنی چینل والے انہوں نے فرمایا اولیاء کا ہے فیضان پاکستان پاکستان، اولیاء کا ہے فیضان، اولیاء کا ہے فیضان. اینج ساڈا پاکستان بنیا. اور یہ آ کے بک بک کرتا ہے جی بابے کوئی شے نہیں تھے، جناب امام حسین نے نیزے چڑھ کے قرآن نہیں پڑھیا. تو میں نے کہا شہید تو ویسے ہی زندہ ہوتا ہے.
اور اس کی ایک ہی مثال پیش کی گئی ہے اور وہ ہے کربلا شریف کے اندر. سمجھ آ رہی ہے نا؟ امام پاک نے بول کے بتایا ہے. او ویکھو اے جملے دی چاس لیا جے میں مٹھا جہا بولنا ہے. امام پاک دا بولنا ضروری سی, آپ بولے بھی سن. بھلا کیوں؟ انہوں نے پانی بند کیتا اس واسطے نہ پین گے تو نہ جین گے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے سی یا بیعت کر لو تو یا قتل واسطے تیار ہو جاؤ. فرمایا قتل تو میں ڈردا نہیں, چکے علی دا پتر جو ہاں, تے بیعت میں کرنی نہیں جنی دیر تک میرا مسئلہ حل نہ ہوئے. اور رہ گئی بات ہے نیزے تے چڑھ کے پڑھن والی, یہ تو بڑی دور دی گل. امام علی پاک تے پانی بند کر دیتا, کہندے نہ پین گے تو نہ جین گے, اور جڑا پانی نہ پیوے تو بول نہیں ہوندا. روٹی تو بڑی دور دی گل ہے. امام علی پاک نے فرمایا جنہ مرضی پانی بند کر لے. اس چشمے فلک نے نظارہ پہلی باری ویکھیا ہے, جڑے پیندے رہے پی کے بھی مر گئے, جنہاں نہیں سی پیتا نیزے تے چڑھ کے پھر زندہ ہو گئے. توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ اینج نہیں. بابیاں نے بڑی محبت فرمائی ہے. نعرہ لاؤ ایک باری پتہ چل جائے سارے دشمنوں, نعرہ حیدری. مولانا دوبارہ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ موبائل ہی لے لوں گا. موبائل والا بندہ جڑا میری اس محفل کے سامنے بہ کے موبائل چلاوے, مینوں اداں ہی دکھدا ہے جداں اج کل میٹر ریڈنگ والا تانوں دکھدا ہے. ٹینشن لے گئے ہو سرکار, اداں ہی نا. اس واسطے آخیو تو نقصان بہت کردا. میں کہ یہ بھی بہت کردے, وہ ریڈنگ دے وچ چبڑا ماردا ہے موبائل دے وچ. اس واسطے جے بنج بہت میری گل سنو, گھنٹے ڈیڑھ دن نال جے پاکستان مدعا ہو گیا تینوں سیدھا کر دیاں گے. 5-4 بندے ڈھلے ہی پہ گئے نا جناب. جناب بیٹھے موبائل چبڑے نکل آؤ باہر. تھوڑی جی گل سن لئیے. میں تو امامین کریمین کی بارگاہ میں جانے والا ہوں, لیکن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی آل پاک اور آپ کے اصحاب پاک, جب تک آپ کی بات نہ مکمل ہو مزہ نہیں آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں, ابتدائی 2-4 باتیں بڑی غور سے سننے والی. جب بھی ان کا ذکر کیا جائے گا خیر کے ساتھ کیا جائے گا. کوئی بھی نازیبا جملہ اور کوئی بھی ہلکا جملہ اور کوئی بھی ایسا جملہ جو گستاخی پر اور بے ادبی پر مبنی ہو, اس جملے کے ساتھ ان کا ذکر نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے جب صحابہ کا ذکر ہوگا تو پھر سب صحابہ کا ذکر ہوگا, اور جب اہل بیت کا ذکر ہوگا تو سب اہل بیت کا ذکر ہوگا. لوگوں کی من پسند کی شخصیات کا نام صحابہ اور اہل بیت نہیں ہے. صحابہ اور اہل بیت وہ ہیں جن کو اللہ نے قرآن میں اور میرے مصطفیٰ نے اپنے فرمان میں کہا ہوا ہے. وہ جتنے بھی ہیں سب کے سب, ان سب کو ماننا یہ ایمان بھی ہے, قرآن بھی ہے, اور یہی حقیقت اور مسلمانیت بھی ہے. یہ دوسری بات. تیسری بات, نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت کا جب بھی ذکر کیا جائے گا یا قرآن پڑھ کے یا حدیث پڑھ کے, تاریخ سے نہیں. توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے. جب بھی ذکر کیا جائے گا یا قرآن پڑھ کے یا حدیث پڑھ کے, تاریخ پڑھ کے نہیں. آپ کہیں گے اتاری صاحب کیوں, یہ کیا مسئلہ ہے؟ غور سے جملہ سنیے. وجہ یہ ہے صحابہ اور اہل بیت یہ تاریخی ہستیاں نہیں ہیں, یہ قرآنی ہستیاں ہیں, تو ان کا تعارف بھی قرآن کرائے گا. یہ ہے بات سمجھنے والی, اور یہ ہے وہ پوائنٹ جس کو ہم سمجھے تو ہم ہر قسم کے فتنے سے بچ جائیں گے. چونکہ جتنے اختلافات ہیں وہ تو لوگوں نے تاریخ کی وجہ سے شروع کیے ہوئے ہیں, جبکہ ہمارے نزدیک تاریخ کا مسئلہ یہ ہے, توجہ ہے نا آپ حضرات کی, ہمارے نزدیک مسئلہ یہ ہے تاریخ کا ہر وہ حصہ جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے وہ قبول ہے, اور جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہمارے نزدیک ردی ہے. توجہ نہیں فرانس سیٹوں والے 5 کلو کا سارے اقدس نہ ہلائیں, بولنا بھی ہے آپ نے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے قرآن و حدیث کے مطابق و مماثل جو بات ہوگی وہ قبول کی جائے گی, اور جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں وہ کبھی بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی. چونکہ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہے جو قرآن سے ٹکرا جائے, اس سے بڑا جھوٹ کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو قرآن و حدیث یہ ہمارے لیے آئیڈیل چیز ہے کسی بھی بات کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے.
تو جب بھی صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کیا جائے گا یا قرآن سے یا حدیث سے، اور اس کے بعد تاریخ کی اور باقی کتابوں کی جو جو چیز اس سے میچ ہوتی جائے گی ہم قبول کرتے جائیں گے، اور جو نہیں ہوگی چک اپنی تاریخ تے دوڑ جا، اسی تاریخ نو کی سمجھنے ہیں، چک تے دوڑ جاتے ایسی لوڑی کوئی نہیں قرآن و حدیث کے مقابلے میں۔ اچھا دوسری بات بھی سمجھنے والی ہے، آپ حضرات پڑھے لکھے حضرات ہیں، اور یہ علامہ عبد الحکیم سیالکوٹی کا شعر ہے، اقبال کا شعر ہے، حضور محدث سیالکوٹی صوفی محمد عالم صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ آپ کا شعر ہے، یہ ہمارے اگر دیکھا جائے تو یہاں بہت بڑی درگاہ بھی ہے حضرت امام علی الحق رحمۃ اللہ تعالی، یہ آپ کا شعر ہے، یہاں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے، آپ کے سیالکوٹ سے مجھے خاص محبت اس لیے بھی ہے کہ یہ کلاس کے جو گاؤں ہے نا، یہاں کے کلاس کے، یہ میرے دادا مرشد کا شہر گاؤں ہے، ہاں ہاں، حضرت سیدی ضیاء الدین قطب مدینہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کلاس کے تھے، سمجھ آئی نا، کلاس کے تے بندہ بھی کلاس والا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس واسطے ہمیں آپ کے شہر سے بڑی خاصی ایک نسبت اور محبت بھی ہے، میرے دادا مرشد کا شہر ہے یہ، تو یہ بڑی زرخیز زمین ہے ہر حوالے کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ آپ کو بات سمجھانے میں میں دقت نہیں محسوس کرتا جاتا ہوں، آپ سمجھتے چلے جاتے ہیں۔ اب یہ جو بات کرنے لگا ہوں ذرا اس بات کو سمجھیے گا، آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ تاریخ کہتے کس کو ہیں، یہ تاریخ ہے کیوں، اس کے اندر اتنے تفردات اور تضادات کیوں پائے جاتے ہیں؟ تاریخ پرانے زمانے کی خبروں کو کہتے ہیں، تاریخ کس کو کہتے ہیں؟ پرانے زمانے کی خبریں، پرانے زمانے کی یہ جو رپورٹنگ تھی نا، پرانے زمانے کی ہیڈ لائنز، تھوڑی بولیے سمجھاؤں پہ، ہاں ٹھیک ہے، وہ جب اکٹھی، اس وقت یہ کیمرے شیمرے تو ہوتے نہیں تھے، تو ان کو جب جمع کرنے والوں نے جمع کر دیا تو کہہ دیا تاریخ ہے جی، اے پرانے زمانے دیا خبراں نے جی، اور خبروں میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہوتا ہے یہ مجھے سمجھانے میں کوئی مشکل نہیں، اتنا تیز دور کیمرے لگے اور ہر بندے نو پتا کی ہوندا پیا تے خبراں کہندے نے ایتھوں انج ہو گیا انج ہو گیا، سارے نو پتا ملک دا رڑا کنے کڈیا ہے، اور کہندے نے آ ہو گیا، میں نے کہا اتنے تیز دور میں اگر خبریں اتنی جھوٹی ہیں تو جب کچھ نہیں تھا تب کتنی جھوٹی ہوں گی؟ توجہ نہیں فرمائی آپ حضرات نے؟ کیوں حضرت جی آپ کو پتا چلے کہ یہ تاریخ اس کی اوقات کیا ہے، سمجھ آئی نا؟ اس لیے میں نے کہا ہر وہ چیز جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو وہ قبول ہے، اور جو قرآن و حدیث سے ٹکرا جائے وہ ہمیں قبول ہے نہیں ہے۔ اور یہ بڑی بنیادی باتیں جو فقیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہے، عزیزان گرامی ہم سب کے علم میں ہونا چاہیے، تاریخ پرانے زمانے کی خبروں کا نام ہے، رپورٹنگ کا نام ہے، پرانے زمانے کے ہیڈ لائنز کا نام ہے، اور آپ کو پتا ہے پرانے زمانے کے صحافیوں کی کٹھی ہوئی خبروں کا نام ہے۔ آج کل دے صحافی کی کرتے ہیں 5 سال بعد دس دینے مینوں فلانے بندے نے اتنے روپیے دیتے سی تو میں غلط رپورٹاں دی، میں کہا لکھ لعنت تیرے جمن تے، 5 سال بعد تو دسن ڈیا بھی میں جھوٹ بولیا ہے، تو یہ انہاں دا یہ حال ہے۔ آپ توجہ نہیں فرما رہے میری بات پر، یعنی میں آپ کو صرف اس کا تعارف کروا رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے کہ تاریخ پتہ نہیں کی ساڑھے سر تے سوار ہوئی ہے، کوئی سوار شوار نہیں ہے، ساڑھے نزدیک اگر اہمیت ہے تو یا رب کے قرآن کی ہے یا میرے مصطفیٰ کے فرمان کی ہے۔ آر یو انڈرسٹینڈ؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ آگے یا تو آگے چلیے۔ تو میں نے یہ کہا ہے کہ جب بھی نبی پاک کے صحابہ کا ذکر ہوگا تو قرآن سے یا حدیث سے، اور جب اہل بیت کا ذکر ہوگا تو یا قرآن سے یا حدیث سے۔ کیوں؟ اب آپ کو جملہ سننے میں لطف آئے گا کہ یہ ہستیاں تاریخی نہیں قرآنی ہیں، ہستیاں قرآنی ہیں اور تعارف تاریخ کروا رہی ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا میری بات کی؟ یہ تو وہی گل ہوگی نا کہ بابا جی خادم رضوی نو ڈسکس کرتے پہنے ٹرمپ ہو رہی گل کرنا، آپ کو بات سمجھ آئی؟ کوئی نہیں آئی؟ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی کو جناب ڈسکس کیا جا رہا ہے، کون کرتا ہے؟ مودی۔ وہ تیرا تعلق ہی نہیں میرا بچہ، آپ کا یہ موضوع آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو جو ہستیاں قرآنی ہیں تو ڈسکس بھی تو قرآن کرے گا نا، قرآنی اگر حدیث کی ہستیاں ہیں تو پھر حدیث ہی ڈسکس کرے گی نا۔ میرا خیال تھوڑا مشکل بھی موضوع ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے، یہ میں آپ کو پوائنٹ سمجھا رہا ہوں، یہ ہے وہ لائن، یہ ہے وہ ڈائریکشن جس کے اوپر آپ آ گئے تو آپ اہل سنت کے راستے پر آ جائیں گے، کہ جب بھی صحابہ اور اہل بیت کا ذکر کرنا ہے خیر کے ساتھ، سب کا اور قرآن سے، یہ 3 پوائنٹ سب سے زیادہ ضروری ہیں۔ اب آ جائیے اگلی بات، قرآن ان کے ریلیشن کو، آپس کے تعلق کو کیسے بیان کرتا ہے؟ اب ہمارے یہاں یہ محرم کا مہینہ آتا ہے نا تو بس اوقات تلخیاں بڑھ جاتی ہیں،
امام حسین کا ذکر کرتے کرتے کئی لوگ صحابہ کے خلاف اور کئی لوگ یہ واقعہ بیان کرتے کرتے امام حسین کی مخالفت بیان کرتے ہوئے یزید کو ابا بناتے ہیں. میں نے کہا تم دونوں غلطی پر ہو, اپنی اصلاح کرو. تمہارا یہ حق ہی نہیں بنتا کہ تم صحابہ کی دشمنی کرو یا امام حسین کی کرو. مسلمان نہیں ہو. زندہ بندہ بول سکتے ہیں, زندہ بندہ. دوسرے بندے نال میری تکلیف نہیں ہوتی, اور میں کلاس میں بیٹھنے والا بندہ, مجھے آواز چاہیے آپ کی. بالخصوص جتنے میرے پیر بھائی بیٹھے ہیں, آپ نہیں چپ رہ سکتے. پیر بھائی بولن گے تو باقی بولن گے نا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ تو یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ صحابہ کا مخالف بنے یا اہل بیت کا بنے. نہیں, مسلمان کو زیب نہیں دیتا. گرامی قدر حضرات, اگر یہ محبت آپ کو ملے گی تو میں ایک نہیں دو نے باواں کھڑیاں کر کے کہنا تو انو اہل سنت دے کولو لبے گی. اور اس محبت کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے, یہ میں بات آپ کو بتا دوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ محبت قرآن سے سکھائی گئی ہے. اللہ رب العزت نے ان کا جو آپس کا ریلیشن اور تعلق ہے اس کو کیسے بیان کیا. محرم کا مہینہ ہے, کوئی صحابہ خلاف, کو اہل بیت کے خلاف, کو اینج ہے, کو اینج ہے. بھائی جان تو غلطی پر ہے. تجھے مسئلے کا جب نہیں پتا, 1400 سال پوچھے چل کے تو جفے پالے ذات دی کوٹ کے لیے چھتیریاں نو جفے. تجھے مسئلے کا نہیں پتا تو قرآن تو شروع کرنا, مڑ تو چلنا. اب قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب یہ دو حرفی ترجمہ ہے اگر آپ سمجھ جائیں. فرمایا جتنی ہستیاں میرے حبیب کے ساتھ ہیں, وہ صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں, فرمایا جو جو میرے حبیب کے ساتھ ہیں ان کا ریلیشن میرا رب بیان کرا ہے. کیا ہے؟ فرمایا وہ کافروں پر سختی کرتے ہیں, آپس میں ان کا پیار ہی بڑا ہے.